अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FB न्यूज़। मैं हूं फरद बशीर। नजर डालते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन पर। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं चकवाल की जनब, जहां से कैम न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करते हैं चकवाल के इलाका डुमन और कॉलेज में आज स्पेशल एक्टिविटीज़ की गई है। अवामी आगाही की ये स्पेशल एक्टिविटीज़ के बारे में क्या इतलात हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मोहम्मद सिजाद पीपलाई RIC में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आज जो सेमिनार किया गया है, जो अवामी आगाही मुहिम की गई है, उस हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं और वहाँ पे जो अवामी आगाही दी गई है उससे मजीद अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। जी हमें आगाह कीजिएगा मोहम्मद सिजाद, अगर आपको हमारी आवाज़ आए। कॉलेज अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पे जो मरीजों को सहूलत मौजूद है, मरीजों के लिए सहूलत मौजूद है, उनमें एक्सरे, लेबॉर्ट्री और फर्स्ट एड का जितना सामान है वो इसमें मुयस्सर है और मरीजों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें उनके चकवाल या पिंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती और मेजर काम के लिए हेड इंजरी या फ्रैक्चर के लिए वो रेफर चकवाल या पिंडी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सिजाद, क्या समझते हैं ये जो अवामी आगाही आज दी गई है कॉलेज में, तो मजीद क्या समझते हैं इससे अवाम की कितनी तादाद वहाँ पे आई है और उससे मजीद अवाम को कितने हद तक किस तरह समझते हैं कि फ़ायदा मिलेगा मजीद? पर यहाँ पे जो गरीब आवाम है ना, इस टाइम जो महंगाई के लिहाज से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, वो सरकारी हॉस्पिटल में उनके लिए सहूलत बहुत मुयस्सर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद सिजाद सिटी रिपोर्टर हैं FB न्यूज़ के, जो भी कॉलेज में मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे, हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर अंजुम कदीर, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जी डॉक्टर साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो काइंडली हमें आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर अंजुम कदीर है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH और नेशनल प्रोग्राम का इस वक्त चकवाल में मैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ये जो एक्टिविटी इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट चकवाल के RHCs पे चल रही है, उसका मकसद ये है कि हम आवाम को आगाही दे सकें कि उनके अपने डोर स्टेप पे क्या क्या सहूलियात इन सेंटर्स पे मौजूद हैं, और 24 घंटे हम माँ, बच्चे, बुजुर्गों, बूढ़ों के लिए और लड़ाई झगड़े के मरीजों के लिए, दांतों के मरीजों के लिए, इसके अलावा एक्सरे, लेबॉर्ट्री, ECG, अल्ट्रासाउंड और जितनी भी दीगर सहूलियात, और माँ बच्चे के लिए स्पेशली हम एम्बुलेंस, और जो ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चे और बड़े हैं उनके लिए हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या सर्विसेज इस वक्त दे रहे हैं। बेसिकली इस कार्रवाई और इस तमाम आगाही सेमिनार का मकसद ये था कि अवाम को अच्छी तरह पता चल जाए कि उनके अपने में, उनके अपने इलाके में जो मौजूद सेंटर है वहाँ पे क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से लोग बड़े अस्पतालों का रुख कर और बड़े अस्पतालों में फिर रश और मरीजों की ज्यादती की वजह से और तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ न्यूज़ आती हैं कि वहाँ पे लवाकिन का ये भी कहना होता है कि जब हम DHQ अपने पेशेंट को लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर हज़रात हैं उनका कहना होता है कि इसको चकवाल से रावलपिंडी गिन वंजो, वो पंजाबी में कहते हैं कि इसको पिंडी गिन वंजो। तो ये इसी वाले से आगाही स्पेशल दी जा रही है कि रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं उन पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे क्या क्या मजीद मरीजों के लिए और लवाकिन के लिए और जो इलाके के अवाम है उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, ये बताना एक मकसद है इस चीज़ का। जी हमारा बिल्कुल यही मकसद है कि देखें, अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो ज़िला चकवाल के टोटल 65 BHUs हैं, जो कि उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक काम करते हैं और इलाके के लोगों की OPD और इलाज मुआवजे की सहूलियात भी देते हैं, और फिर दूसरा वहाँ पे होने वाली तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन और जितने वहाँ पे प्रिवेंटिव काम है, एहतियाती तदबीर और हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन जो होती है, उसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स और CDC सुपरवाइजर और फील्ड स्टाफ उस इलाके में काम सर अंजाम दे रहा होता है। तो लोग वहाँ से उठ के फिर उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त 19 BHUs ऐसे हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे माँ, बच्चे और डिलीवरी और जचगी के केसों को भी हैंडल करती हैं। और RHC हमारे माशाल्लाह तमाम के तमाम इस वक्त नायत आला कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और उनमें जो सर्विसेज दी जाती हैं वो इसी वजह से हमने ये एक आगाही प्रोग्राम रखा है
تاکہ لوگوں کو اور وہاں کے سیاسی اور جتنے بھی وہاں کے نوٹیبلز اور معزز لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہمارے پاکستان کا ایک یہ مشغلہ ہے لوگوں کا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو سارے مشورہ دے کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کسی کا کیس چل رہا ہے تو سارے ہی وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ان معززین علاقہ کو اور سیاسی لوگوں کی اور علماء حضرات اور ٹیچرز اور جو وہاں کے دوسرے معزز پیشے کے لوگ ہیں اور جو عزت دار شہری ہیں، ان کو بلا کے یہ تمام چیزیں آگاہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کوئی اگر پوچھے کہ جی اچھا میں یہ بیماری ہے یا یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں، تو وہ ان کو مشورہ دیں کہ جی آپ اپنے علاقے کے اس اسپتال میں اس RSC پہ یا BHU پہ جا کے فلاں بندے کو مل کے یا فلاں ڈاکٹر کو مل کے فلاں ڈسپنسر LHV کو مل کے اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ آج جو کالج RSC میں جو اسپیشل ایکٹیویٹیز کی گیا ہے یہ اسی والے سے تھا، تو مزید وہاں پہ کون کون سی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو ہماروں لاکھوں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی یہ پیغام پہنچ سکے، تاکہ ان کو بھی انفارمیشن مل سکے کہ RSC میں یہ چیزیں دستیاب ہیں، تاکہ وہ بھی اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل، 6 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک پورا ہفتے کے دوران ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے تمام RSCs پہ یہ آگاہی سیمینار کرنے تھے، اور اسی سلسلے میں آج RSC کالس جس کو عرف عام میں ہم RSC پیر فلائی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا RSC ہمارا ڈمن جو خانپور کے نزدیک ہے، وہاں پہ یہ سیمینار ہوئے، اور وہاں پہ کالس میں راجہ افضل طارق صاحب جو ہمارے ہیں PTI کے ممبر وہ موجود تھے، اور انہوں نے خود بھی بڑی دلچسپی لی، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی علاقے کے خدمت کے لیے لوگوں کو ایمبولینس بھی مہیا کی ہوئی ہے اپنے طور پہ، اور انہوں نے علاقے کے لوگوں سے مزید یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے سیاسی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ بھی آواز بلند کریں گے تاکہ اس علاقے کی مزید بہتری کے لیے یہاں پہ اب ڈاکٹرز جو ہیں اور ان کی سیٹیں بھی بڑھائی جائیں. اور وہاں پہ آلریڈی اس وقت کالس میں ہمارے 5 ڈاکٹر صاحبان اور لیڈی ڈاکٹر صاحبان کام کر رہی ہیں، اور LHV کی اور باقی جو سیٹس اگر خالی تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم CO ہیلتھ اور سیکٹری لیول پہ بات کر کے تو ان خالی سیٹوں کو بھی جلد از جلد پر کروائیں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے قریب کے اسپتالوں میں اپنی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارا کوشچن وہی ہے کہ وہاں پہ RSC میں کون کون سی مزید فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جس سے عوام کو فائدہ، جس کی وجہ سے آگاہی دی جا رہی ہے، کون کون سی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ موجود ہیں؟ اس میں میرے بھائی سب سے پہلے تو جنرل OPD ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ایک شفٹ ہوتی ہے، پھر 2 بجے سے لے کے اب شام کو 8 بجے تک، اور رات کو 8 سے صبح 8 بجے تک یہ 3 شفٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو آنے والے تمام مریضوں کا، وہ کسی قسم کا بھی مریض ہو اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کو چیک اپ کر کے ان کو دوائی بھی ملتی ہے وہاں سے. ایمرجنسی ایکسیڈنٹ اور اللہ نہ کرے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا کوئی ایکسیڈنٹ یا فائر جن کو لگ جاتا ہے کوئی ذاتی بنا پہ یا کسی بھی وجہ سے، ان کی قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں جو زچہ بچہ کا معائنہ بھی کرتے ہیں سارا دن، اور ان کے سہولت کے لیے وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ بھی موجود ہے، اور دل کے مریضوں کے لیے ECG کی مشین تک وہاں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ تمام دن میں TB کے مریضوں کو بھی اسکرین کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ TB کی دوائیاں ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو لیبارٹری اس وقت موجود ہے اس میں صبح کے ٹائم پہ جو 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک کی شفٹ ہوتی ہے، وہاں پہ TB کے مریضوں کے لیے، اس کے علاوہ جیسے ڈینگی کا موسم ہوتا ہے تو ڈینگی کے مریضوں کے لیے CBC، اور اسی طرح وہاں جی اور ان کو جو ہے نا کتے کے کاٹے کی اور سانپ کے کاٹے کی ویکسین بھی وافر موجود ہے. ایون کہ ہمارے پاس جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو انسولین استعمال کی جاتی ہے وہ بھی RSC لیول پہ موجود ہے تمام ڈسٹرکٹ میں، اور اسی طرح کالس میں بھی. اس کے علاوہ شام کے ٹائم پہ اور رات کے ٹائم پہ وہاں پہ LHVs ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز آن کال بھی ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ایمرجنسی ہینڈل کرنے کے لیے ادھر ہی سینٹر کے اوپر جو رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ ان کو ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو غذائی کمی کا شکار بچے ہوتے ہیں خاص طور پہ سوکڑے کے اور اس طرح کے، ان کو سکرین کرنے کے لیے ان کا قد
ان کا وزن اور ان کے جو بازو کا سرکمفرنس ہوتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے اس کو ناپ کے ان کی غذائی کمی کی جانچ کی جاتی ہے، اور ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس وہ دوائیاں موجود ہیں جو دوائی بھی نہیں ہے بلکہ وہ سپلیمنٹس ہیں جو WHO کے باقاعدہ ریکمینڈڈ ہیں، اور یہ IRMNCH جس کا میں اور نیشنل پروگرام جس کا میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں، اس کے تحت یہ وہی دوائی ہے جو یونیسیف یا WHO اگر امریکہ میں دے رہی ہے تو وہی سیم وہ چاکلیٹس اور فام میں اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کو RUTF ہم کہتے ہیں، ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ. تو وہی سیم خوراک جو امریکہ اور انگلینڈ کے بچوں کو مل رہی ہے وہی خوراک ہم یہاں پہ RSC کالج اور اپنے کسی بھی BHU پہ بچوں جو غذائی کمی کا شکار بچے ہیں ان کے لیے وہ موجود ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب. جی اور اس کے علاوہ 1034 ایک ہماری ایمبولینس سروس ہے جو پورے پنجاب میں اور اسی طرح چکوال میں بھی کام کر رہی ہے، جو صرف ماں اور بچے کے لیے ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ جو بہت اہم اقدام آپ کر رہے ہیں عوام کے لیے، تو کیا یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہے یا چکوال انتظامیہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ آگاہی مہم کا جی آگاہی مہم کا جی یہ بیسیکلی کچھ دن پہلے ہمارے محترم DC صاحب کیپٹن عبدالستار عیسانی صاحب اور ہمارے CO ہیلتھ ڈاکٹر سعادت علی خان صاحب کے مشورے پہ یہ پورے ڈسٹرکٹ کا پلان ہم نے بنایا تھا، کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو بعض اوقات علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اپنے گاؤں کے اسپتال یا ان کے اپنے جو علاقے کے سینٹرز ہیں وہاں پہ کیا سہولیات موجود ہیں، اور وہ ان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو ایک پورے ضلع میں ایک مہم کی طرح شروع کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے اپنے BHUs پہ کیا جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ابھی ہم RSCs پہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے مہینے یا اگلی فیز میں کہہ لیں کہ ہم جتنے وہ اسپتال ہمارے BHUs جو 2 بجے تک کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ پروگرام ضرور کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس سینٹر پہ 2 بجے تک بھی ہمارے پاس کیا سہولیات موجود ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر انجم قدیر صاحب موجود تھے جو چکوال سے ہمیں اسپیشل آگاہی کر رہے تھے، اور اب اپریشیٹ کرتے ہیں چکوال انتظامیہ ڈسٹرکٹ DC کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی صاحب جن کی کاوشوں اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر سعادت صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے یہ اسپیشل آگاہی مہم ڈسٹرکٹ چکوال کے لیے عوام کے لیے اسپیشل آگاہی مہم کی جا رہی ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں. لاہور میں